من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب علم و دانش، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کلام اللہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بڑا خطرناک دور گزر رہا ہے۔ ہمیں جن حالات کا سامنا ہے وہ بہت مشکل حالات ہیں۔ عام آدمی کی زندگی بہت مشکل میں ہے اور ان حالات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے اوپر آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب ہم دین سے بے خبر ہوئے اور دین سے دور ہوئے اور بغاوت پر اتر آئے تو پھر یہ حالات ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ اس کا حل بھی موجود ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کلام اللہ کے اندر اس کا حال موجود ہے۔ یہ اللہ نے خود فرمایا تھا کہ جب لوگ میرے باغی ہو جائیں گے، اعراض کریں گے، بغاوت کریں گے تو پھر میں ان پر معیشت تنگ کر دوں گا، جینا ان کا مشکل میں ڈال دوں گا۔ تو آج ہمارا جینا مشکل میں ہے، حالات بہت زیادہ ہمارے جو ہیں وہ ٹائٹ ہیں۔ عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ جہاں انصاف کا قتل ہو رہا ہے، جہاں اس انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں کوئی حصول رزق کا کوئی حصول نظر نہیں آ رہا، تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ طور پر جب گئے اللہ کے حکم سے، کلام اللہ وہاں اللہ سے کتاب طور لینے کے لیے وہاں جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تو جلدی آ گیا ہے اور تیرے بعد ہم نے تیری قوم کو جو ہے وہ پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، سامری نے ان کو بچڑے کی پوجا میں لگا دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی آنے کی وجہ بھی بتائی، میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر بھی کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا تھا کہ ایک تو میں آپ کی ملاقات کا مجھے اشتیاق تھا، میں شوق رکھتا تھا، اور اس لیے بھی آ گیا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، یہ سنا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرنی شروع لگ گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، نائب بنا کر گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تو قوم نے ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ اب اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور اسی یہ دلیل نقلی ہے، تو اسی بات کی طرف ہم آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا، اور وہ کہنے لگے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم وعدے میں اس لیے اختلاف میں پڑ گئے کہ ہمارا اختیار نہیں تھا اس میں۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اس لیے کی کہ ہمارا اختیار نہیں تھا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اور لوگوں کے زیورات کے بوجھ نے، جو لوگوں کے زیورات کے بوجھ جس کے نیچے ہم لدے ہوئے تھے، جو زیورات کے بوجھ جو ہمارے اوپر جو لدا ہوا تھا، جو زیورات ہمارے اوپر لدے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو ہم نے پھینک دیا۔ اور جب ہم نے اس کو پھینک دیا، اس زیورات کو ہم نے پھینک دیا، تو سامری نے کچھ ڈالا ہے اس میں۔ ہوا کیا؟ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر سے جب نکلے تو بنی اسرائیل والوں نے مصر کے لوگوں سے کچھ سونا مستعار لیا، کچھ سونا ادھار لیا، مستعار لیا۔ عید کے دن تھے، تو اب جب وہ نکل گئے تو نکلنے کے بعد اب چونکہ واپس کرنا مشکل تھا اور ان پر وہ جائز نہیں تھا، تو انہوں نے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وہ سونا جو تھا وہیں پھینک دیا۔ یا ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ اس پر تمہارا اختیار نہیں اور پیچھے ہم واپس بھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہاں پھینک دو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مال غنیمت کا مال تھا جو فرعون سے چھینا ہوا تھا۔ یہ فرعون سے چھینا ہوا مال غنیمت تھا، اور اس دور میں مال غنیمت جائز نہیں ہوتا تھا خرچ کرنا۔ مال غنیمت جو ہے ان پر جائز نہیں تھا کہ وہ خرچ کر لیں۔ تو اسی لیے کہ جب وہ ان کو سامان ملا تو حکم یہ تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو وہ پھینک دیتے تھے گڑھا کھود کر، آسمان سے ایک آگ آتی تھی ان کو جلا دیتی تھی۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو سونا تھا وہ انہوں نے مستعار نہیں لیا تھا، ان کا اپنا سونا تھا۔ تو وہ سامری جو تھا، سامری نے
ان کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے ان کو گمراہ یہ کر دیا کہ انہوں نے کہا بھئی تم سونا پھینکو، جب تم سونا پھینکو گے تو میں کچھ تماشا لگاتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے تماشا لگایا، چونکہ یہ قذف کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ان کا یہ القاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، سامری کے لیے القاء کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قوم کے لیے قذف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سامری نے کرتب دکھانے کے لیے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ایک القاء پیچھے بھی ذکر ہوا تھا، تو سامری نے کرتب دکھانے کے لیے ان کو کہا کہ تم ادھر پھینکو تو جناب میں تمہیں کوئی کرتب دکھاتا ہوں۔ تو قوم نے وہ سونا پھینکا، ڈر سے پھینکا، یا پھر انہوں نے اس لیے پھینکا کہ یہ ہمارے اوپر جائز نہیں ہے، یا پھر انہوں نے اس لیے پھینکا کہ سامری نے ان کو کہا کہ آپ سونا پھینکے میں آپ کو کوئی تماشا دکھاتا ہوں۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ، پھر وہ نکال لایا ان سے، اس سے کیا نکال لایا؟ ایک بچڑا نکال لایا، بچڑا نکال لایا، ایک جسم تھا، ایک جسم کا بچڑا نکال لایا، خوارن، آواز آتی تھی، کیا ہے اس میں کیا آتی تھی؟ آواز آتی تھی۔ تو فقالو، تو وہ کہنے لگے ہاذا، انہوں نے کہا ہاذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے، فنسیٰ، پس وہ موسیٰ بھول گیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارا الہ ہے، تمہارا معبود ہے، اور تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، لیکن موسیٰ جو ہے وہ طور پر چلا گیا ہے، وہ بھول گیا ہے، تو یہ جو ہے وہ بچڑا کیا ہے؟ تمہارا معبود ہے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افلا، آگے اللہ پاک بڑی خوبصورت بیان فرما رہے ہیں عقیدے کی بات، افلا یرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ نہ تو وہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ وہ نفع پہنچا سکتا تھا نہ نقصان پہنچا سکتا تھا، وہ بچڑا نہ وہ ان کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا اور نہ وہ نفع پہنچا سکتا تھا نہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، تو ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی وجہ سے تم فتنے میں پڑ گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تم میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو۔ ہارون علیہ السلام نے جب دیکھا یہ قوم کدھر چلی گئی، تو قوم جو ہے وہ جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے لگی، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم یہ فتنے میں پڑ گئے ہو، تم اس بچڑے کو چھوڑو، میرے پیچھے چلو، میں نبی ہوں۔ اب یہ جو بائبل میں ایک الزام لگایا جاتا ہے ہارون علیہ السلام پر کہ وہ بھی بچڑے کی پرستش کرنے لگ گئے تھے، پوجا کرنے لگ گئے تھے، یہ اس کا رد بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا، نبی تو شرک مٹانے آتا ہے، شرک کو ختم کرنے آتا ہے، نبی شرک نہیں کرتا۔ تو یہ اس کا بھی رد ہے، بائبل کے اس بات کا بھی رد ہے کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو منع کیا، بلکہ قوم کو کہا تم تو فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، تم میرے پیچھے چلو اور میری بات کو مانو۔ تو قوم کیا کہنے لگی؟ قالوا لن نبرح علیکم عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، قوم کہنے لگی ہم جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتا ہم اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ کس کی عبادت پر؟ بچڑے کی عبادت پر۔ وہ کہنے لگے ہم اس بچڑے کی عبادت پر ہی جمے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا قال یا ہارون، کہا موسیٰ نے اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے موسیٰ جب تو نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے، جب تو نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، تجھے کس چیز نے روکا؟ تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ تتبعنی افا عصیت امری، تو میرے پیچھے چلا آتا، کیا تو نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ افاسیتا، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قالا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، تو کہا موسیٰ، ہارون بولے اور کہنے لگے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑیں، ولا براسی، اور میرا سر بھی نہ پکڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑی اور سر کے بال بھی پکڑے۔ تو ہارون علیہ السلام بولے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑے اور میرا سر بھی نہ پکڑے، انی خشیت
مجھے اندیشہ اس بات کا تھا ان تقول فرقتا کہ آپ کہیں گے فرقتا بین بنی اسرائیل کہ آپ نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، ولم ترقب قولی اور میری بات کا پاس نہیں رکھا، میں نے تو اس وجہ سے ان پر سختی نہیں کی۔ کالا پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کو مخاطب ہونے لگ گئے، کالا فما خطبک یا سامریو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے سامری تجھے کیا بنا، تجھے کیا ہوا؟ اب سامری نے کیا کیا، سامری نے کو کیا ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ جو پڑھا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے سامنے عقیدہ بیان ہوا ہے ناظرین کرام، یہ ہماری بنیاد ہے۔ نبی کی جو دعوت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے لے کر آ سکے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔